السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 آج ختم ہو رہا ہے۔ آگے انشاءاللہ پارہ نمبر 7 کا ترجمہ تفسیر کریں گے۔ آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 197 یعنی کہ ترجمہ تفسیر کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ حد سے تجاوز کر کے یعنی سنیچر کے روز شکار ترک کرنے کا جو حکم تھا اس کی مخالفت کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے حق میں بد دعا فرمائی تو وہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ اور اصحاب مائدہ نے جب نازل شدہ خوان کی نعمتیں کھانے کے بعد بھی کفر کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کی تو وہ بھی خنزیر اور بندر ہو گئے۔ ان کی تعداد 5000 تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہود اپنے آباء پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ ان انبیاء علیہ السلام نے ان پر لعنت کی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی۔ ایک قول کے مطابق حضرت داؤد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سید عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی کی بشارت دی اور حضور پر ایمان نہ لانے اور کفر کرنے والوں پر لعنت کی۔ 199 کے مطابق آیت سے مسئلہ ثابت ہوا کہ نہیں اور منکر یعنی برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے اور بدی کو منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے اول تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو گئے، تو یعنی کہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کے ان احسانات کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی۔ آیت نمبر 200۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کفار سے دوستی اور موالات حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا اسباب بنتے ہیں۔ آیت نمبر 202 سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ دوستی اور موالات علامت نفاق بھی ہیں۔ آیت نمبر 203 کے مطابق اس آیت میں ان کی مداح جو زمانہ اقدس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت معلوم ہونے پر حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور شان نزول ابتدائی اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت ایذائیں دی تو اصحاب کرام سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے حضور کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان مہاجرین کے اسما گرام کچھ یوں ہیں کہ حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ طاہرہ، حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زبیر، عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو حذیفہ اور ان کی زوجہ، حضرت طلحہ بنت سہل اور حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی حضرت سلمہ بنت امیہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عامر بن ربیعہ اور ان کی بیویاں، حضرت لیلہ بنت ابی حزیمہ، حضرت خاطب بن عمرو، حضرت سہل بن بزاء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حضرات نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں پہلی سفر کر کے حبشہ پہنچے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولیٰ بھی کہتے ہیں، اور ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب بھی گئے، پھر اور مسلمان روانہ ہوتے گئے یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد 82 مردوں تک پہنچ گئی۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے ایک جماعت تحفہ تحائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجی۔ ان لوگوں نے دربار شاہی میں بازیابی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے۔ ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں بھی فساد انگیزی کرے گی، آپ کی رعایا کو باغی بنا دے گی۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں، ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔ نجاشی بادشاہ نے ان لوگوں سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم مسلمانوں کو طلب کریں گے، ان سے دریافت کریں گے تو پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو طلب کیا گیا اور ان سے دریافت کیا گیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے حق میں کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور ان کے رسول اور اللہ کے رسول ہیں اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ حضرت مریم کنواری پاک ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم تمہاری آقا حضرت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنی یہ لکڑی ہے، یعنی حضور کا ارشاد کلام عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل مطابق ہے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے۔ پھر نجاشی نے قرآن شریف سننے کی خواہش کی۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اس وقت دربار میں نصرانی عالم اور درویش بھی موجود تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت سن کر بے اختیار رونے لگے اور نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے لیے میری قلم روح میں کوئی خطرہ نہیں۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ناکام واپس لوٹے اور مسلمان نجاشی کے پاس بہت عزت اور آسائش کے ساتھ